رات کے اندھیرے میں ایک گھر کے دہلیز پر جانی پہچانی دستک، کیا یہ معمولی سی صورتحال ایک لڑکی کی زندگی میں ایسا طوفان لا سکتی ہے جس کا سامنا کرنے کے لیے اس کو 8 ماہ گزر گئے؟ آج ہم ایک ایسے کیس پر بات کریں گے جس نے پاکستان میں عدالتی تاریخ میں خوف اور رضامندی کی تشریح کو جو ہے بڑی واضح طور پر بیان کیا۔ یہ کیس ہے اسلام آباد کے مضافات میں رہنے والی 20 سالہ اینی کا، جو رات کے وقت جو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ گھر پر موجود تھی، کیونکہ اس کے والدین اس کے بھائی کو لے کر ہاسپٹل گئے ہوئے تھے، اور رات کے وقت گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے معلوم کیا تو اس کا ہمسایہ شہزاد نامی جو موجود تھا، جس نے پانی لینے کے بہانے دروازہ کھلوایا اور پھر زبردستی اسلحے کے زور پر گھر میں داخل ہوا اور اینی کو اپنی حوث کا نشانہ بنایا۔ ملزم شہزاد وہاں سے فرار ہوتے ہوئے اینی کو اسلحے کے زور پر جو ہے جان سے مار دینے کی دھمکی اور اس کو بدنام کرنے کی دھمکی دے کر گیا، جس وجہ سے اینی جو ہے 8 ماہ تک خاموش رہی۔ اس نے کسی کو اس وقوعے کے بارے میں نہیں بتایا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ جب اینی حاملہ ہوئی تو اس کے گھر والوں کو پتہ چل گیا۔ تو اس کے والدین نے پہلے تو روایتی طور پر شہزاد کی طرف جرگہ بھیجا تاکہ وہ اس لڑکی سے شادی کر لے اور اس گناہ کا جو ہے ازالہ کر دے، لیکن شہزاد نے بات سے انکار کیا، بلکہ الٹا جو ہے وہ اینی کے کردار پر ہی جو ہے کیچڑ اچھالنے لگا۔ بالآخر اس کیس کی ایف آئی آر درج ہو گئی اور اتنے میں اینی نے بچی کو جنم دیا، جس بچی کا ڈی این اے ٹیسٹ کروایا گیا تو وہ ملزم شہزاد کے ڈی این اے سے میچ کر گیا، جس وجہ سے وہ سچ سامنے آ گیا جس کو ملزم شہزاد جو ہے بڑی کوشش کر کے اس کو چھپانا چاہ رہا تھا۔ ملزم شہزاد کے خلاف سیشن کورٹ میں جب ٹرائل چلا تو اس کے خلاف ثقافت کی طرف سے 8 گواہ جو ہے پیش کیے گئے، لیکن ملزم شہزاد نے صرف کار کا ہی راستہ اختیار کیا۔ اس کے باوجود سیشن کورٹ نے تمام شواہد کو مد نظر رکھتے ہوئے ملزم شہزاد کو 14 سال قید اور جرمانے کی سزا سنا دی۔ جس فیصلے کے خلاف ملزم اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچا، جہاں اس کے وکیل نے کچھ اہم جو ہے قانونی اعتراضات اٹھائے، جن میں سب سے پہلے نمبر پر یہ تھا کہ ایف آئی آر جو ہے وقوعے سے 8 ماہ کی تاخیر کے بعد درج کی گئی ہے، تو اگر یہ ریپ ہوا تھا تو ایف آئی آر فوراً کیوں نہیں وکٹم کی طرف سے درج کروائی گئی؟ اور دوسرے نمبر پر اس کا اعتراض یہ تھا کہ وکٹم کی طرف سے کوئی مزاحمت جو ہے وہ ریکارڈ پر ثابت نہیں ہو رہی، کیونکہ اگر ریپ ہو رہا تھا تو وکٹم کو چاہیے تھا کہ آگے سے مزاحمت کرتی، جس کی وجہ سے اس کے جسم پر کوئی نشانات ہوتے یا ملزم کے جسم پر کوئی ایسے نشانات ہوتے جو کہ میڈیکل رپورٹ میں جو ہے سامنے نہیں آ سکے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وکٹم کی طرف سے کوئی مزاحمت جو ہے عمل کے خلاف نہیں کی گئی۔ اور تیسرا اعتراض ان کا یہ تھا کہ بالکل خاموشی تھی، جس وجہ سے اس کے گھر میں موجود اس کے چھوٹے بہن بھائی جو ہے وہ بھی جو ہے جاگ نہیں سکے، نہ ہی ان کو اس وقوعے کا پتہ چلا، جس وجہ سے اس وقوعے میں اس لڑکی کی رضامندی جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے۔ اور بہت سے کیسز کا حوالہ دیا گیا جن کا مقصد صرف یہ ثابت کرنا تھا کہ رضامندی اور مجبوری کے درمیان ایک لکیر بہت باریک ہوتی ہے، جس کو ثابت کرنا صرف میڈیکل رپورٹ سے نہیں کیا جا سکتا، بلکہ نفسیاتی اور معاشرتی لحاظ سے اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان تمام اعتراضات کو ایک ایک کر کے پرکھا اور قرار دیا کہ پاکستان جیسے معاشرے میں جنسی زیادتی کی رپورٹنگ میں تاخیر جو ہے وہ شک کی بنیاد نہیں بن سکتی، کیونکہ یہاں خاندان کی عزت اور معاشرتی بائیکاٹ کا خوف جو ہے لڑکی کے بولنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتا ہے۔ اور اہم نقطہ مزاحمت کا جو ان کی طرف سے اٹھایا گیا تھا کہ لڑکی کی طرف سے کوئی مزاحمت نہیں کی گئی، جس پر عدالت نے قرار دیا کہ بعض اوقات خوف اور صدمے کی وجہ سے ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ انسانی دماغ جو ہے وہ بالکل فریز ہو جاتا ہے، اس وجہ سے ایسی صورتحال میں مزاحمت کرنا جو ہے بالکل ناممکن رہتا ہے۔ عدالت نے اپنے 31 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلے میں سائنسی شواہد یعنی ڈی این اے کی رپورٹ کو کلیدی اہمیت دی اور قرار دیا کہ ملزم نے کیونکہ ٹرائل کورٹ میں جو ہے رضامندی کا دفاع بالکل نہیں دیا تھا، بلکہ اس نے اس وقوعے سے بالکل ہی انکار کیا تھا، جس کو ڈی این اے کی رپورٹ نے جو ہے جھوٹا ثابت کر دیا ہے۔ اور اگر متاثرہ خاتون کا بیان ڈی این اے رپورٹ سے میچ کر جائے تو ایسی صورت میں اضافی اینی گواہوں کی بالکل ضرورت نہیں رہتی۔ اسی بنیاد پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیشن کورٹ کی
دی گئی سزا کو برقرار رکھتے ہوئے ملتزم شہزاد کی اپیل کو مسترد کر دیا۔ یہ فیصلہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ یہ ثابت کرتا ہے کہ خاموشی جو ہے رضامندی نہیں ہوتی، اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں ملزم جو ہے وہ جرا کے پیچھے چھپ نہیں سکتا۔